یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے ہماری نماز کی، مگر نماز کے مکمل ہونے کے بعد وہ فعل تو آنی و فانی و زمانی تھا، ختم ہو گیا، مگر اس فعل کے نتیجے میں ایک ایسا جوہر خلق فرماتا ہے وہ جو باقی رہتا ہے۔ فعل ختم ہو گیا، عرض ختم ہو گیا، جوہر باقی ہے۔ توجہ ہے؟ تقریر میں کر رہا ہوں، تقریر ختم ہو جائے گی، لیکن تقریر کے نتیجے میں کچھ ہے جو باقی رہ جائے گا۔ خود میرے نفس میں، آپ کے نفس میں، سامعین کے نفس میں کچھ ہے جو باقی رہ جائے گا۔ تقریر باقی نہیں رہے گی، لیکن تقریر سے کچھ ہے جو باقی رہ جائے گا۔ یہ تو ایک وجدانی حقیقت ہے نا، یہ جو باقی رہ جائے گا، یہ میں نے بنایا بھی نہیں جو باقی رہ گیا، جو میں نے بنایا تھا وہ فنا ہو گیا، اب جو باقی رہا وہ تو لطف کبریا ہے۔ بھائی میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا، 2 گھنٹہ کر لوں گا، تقریر بالآخر ختم ہو جائے گی۔ مجھ میں یہ قدرت نہیں ہے کہ تقریر کو ابدیت عطا کر سکوں، لیکن یہ نظام ایک قدرت ہے، یہ اس کی رحمت و لطف ہے، یہ اس کی رافت ہے، یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ ہمارے اس عارضی عمل سے ایک باقی جوہر خلق فرما دیتا ہے۔ بس ایک چیز ہے، یہ جو عمل ہے اور اس کے نتیجے میں جو جوہر خلق ہو رہا ہے، یہ محفوظ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ کہاں محفوظ ہو رہا ہے؟ یہ ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو خود میرے نفس میں محفوظ رہ جائے گی۔ آپ سن رہے ہیں، آپ کے نفس میں محفوظ رہ جائے گی۔ کہاں محفوظ رہے گی؟ کان میں، نفس میں۔ میں جو تقریر کر رہا ہوں یہ کہاں محفوظ رہے گی؟ زبان میں نہیں، نفس میں۔ زبان مادی ہے، نفس غیر مادی ہے۔ یہ کان مادی ہیں لیکن نفس غیر مادی ہے۔ تو نماز جب ہم پڑھتے ہیں، نماز ختم ہو جاتی ہے، لیکن نماز کے نتیجے میں ایک جوہر پیدا ہوتا ہے، وہ کہاں محفوظ رہتا ہے؟ نفس میں۔ اب ایک بات یاد رکھیے، قول جب تک قول ہے محفوظ نہیں رہتا، جب لکھ دیا جاتا ہے تو محفوظ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی بھی قول یا فعل جب تک قول و فعل کی حد تک ہے محفوظ نہیں رہتا ہرگز۔ یہ قول اور فعل لکھ دیا جائے محفوظ ہو جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ ہم جو قول اور فعل انجام دے رہے ہیں یہ عارضیہ ہے، اس سے جو جوہر وجود میں آ کر محفوظ ہو رہا ہے وہ گویا قلم قدرت ہے جو لکھ رہی ہے، لکھ رہا ہے، وہ قلم ہے جو لکھ رہا ہے، وہ کل کے مشیت ہے جس سے لکھا جا رہا ہے۔ یعنی محفوظ کرنا گویا لکھنا ہے، لکھنا گویا محفوظ کرنا ہے۔ محفوظ کہاں ہو رہا ہے؟ خود ہمارے نفس میں، یعنی خود ہمارا نفس ہمارا صحیفہ اعمال ہے۔ ہمارا نفس ہمارا صحیفہ اعمال ہے۔ ایک بار کوئی بات کہی، اس کا ہلکا سا اثر نفس پر رہ جاتا ہے، وہی بات دوبارہ کہی، وہی اثر اور گہرا ہو گیا، پھر کہی وہ اور گہرا ہو گیا۔ جب کوئی قول یا فعل برابر صادر ہو تو اس کا اتنا گہرا اثر نفس میں قائم ہو جاتا ہے جسے ملکہ کہتے ہیں۔ ملکہ، اردو والے ملکہ کہتے ہیں،
چونکہ بہرحال وہ کسی کا مصرع ہی ہے، ہائے بیچارے کے اعصاب پر. لیکن ملکہ، یہ ملکہ کیا ہے؟ نفس کے ملکات. کیسے بنتے ہیں، کیسے پیدا ہوتے ہیں ملکات؟ بار 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 جو آپ کریں گے وہ نفس کا ملکہ بنتا چلا جائے گا. جس چیز کو اہل دانش ملکہ کہتے ہیں اسے اہل بینش ملک کہتے ہیں. بات ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ. اہل دانش کہتے ہیں ملکہ تخلیق ہوا، اہل بینش کہتے ہیں ملک تخلیق ہوا. روایتیں اٹھا کر دیکھیے، جب تم وضو کرتے ہو تو تمہارے وضو کے درمیان جو پانی گرتا ہے ایک ایک قطرہ وضو کا، ہر قطرے سے خدا ملک تخلیق کرتا ہے. کیا شرف بخشا گیا ہے انسان کو جس کے افعال کے نتیجے میں ملک تخلیق ہو. ابھی آپ کے نفس کی بات ہو رہی ہے. اپنے اس جوہر نفس کی قدر شناسی پیدا کیجئے. اسی لیے معلوم ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، اور اب یہ جملہ میں نہج البلاغہ سے کوٹ نہیں کر رہا ہوں، عربی زبان کے ایک بہت بڑے ادیب، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے نقاد، بہت بڑے مفکر، جینیس عربی زبان و ادب اور تہذیب اور کلچر کا، جس کا نام ہے جاحظ. جاحظ کی کتاب الحیوان بہت مشہور و معروف ہے. جاحظ کی کتاب البیان والتبیین بہت مشہور و معروف ہے. البیان والتبیین میں یہ فن خطابت پر عربی زبان میں سب سے پہلی اور سب سے جامع کتاب لکھی گئی. لیکن صرف فن خطابت نہیں، اس میں اور بہت کچھ ہے. ایک انسائکلوپیڈیا ہے، ایک قاموس ہے، خود اس کی شخصیت قاموسی تھی. جاحظ نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے، ضخیم کتاب ہے، 3 اجزاء پر مشتمل کتاب ہے. اس میں ایک جگہ ایک چھوٹا سا جملہ حضرت علی علیہ السلام کا لکھا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے نقل کرنے کے بعد کہ میری اس کتاب میں اگر اس ایک جملے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تب بھی اس کتاب کی عظمت کے لیے کافی تھا. یہ جاحظ نے لکھا ہے، جاحظ نے، سید رضی نے نہیں، سید مرتضیٰ نے نہیں، مفید و صدوق و کلینی نے نہیں، یہ جاحظ نے لکھا ہے. وہ جملہ ہے، اس کے بعد ایک جملہ اور ہے. 2 جملے نقل کیے ہیں اس نے، دونوں میں آپ کے سامنے نقل کروں. ایک جملہ یہ ہے، جاحظ نے لکھا کہ ہلک امرؤ لم یعرف قدرہ، ہر وہ انسان ہلاک وہ انسان ہلاک ہوا جس نے خود اپنی قدر نہ جانی. جس انسان نے، جس فرد نے، جس شخص نے اپنی قدر نہ پہچانی، اپنی قیمت نہ جانی، وہ ہلاک ہوا. یہ جملہ کس کا ہے؟ مولا کائنات کا ہے، مولائے انسان کا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے. ہلک امرؤ لم یعرف قدرہ، وہ انسان ہلاک ہو گیا جس نے اپنی قدر، اپنی قیمت نہ جانی. تو آپ پہلے اپنی قدر و قیمت جانیے. ابھی میں نے کیا کہا؟ احادیث پڑھیے. جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے جتنے قطرے گرتے ہیں ہر قطرے سے ملائک پیدا ہوتے ہیں. آپ کے افعال سے جو ملائک پیدا ہوں گے، پیدا کون کر رہا ہے؟ خدا.
آپ کا فعل عرض ہے، ملائکہ جوہر ہیں، جوہر، ملائکہ جوہر ہیں، اعراض سے جوہر خلق فرما رہا ہے خدا، خدا اعراض سے جوہر خلق فرما رہا ہے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور پھر آپ کے نفس کے اندر جو ملکات پیدا ہو رہے ہیں، ان ملکات کی قدر و قیمت کیسے معین کی جا سکتی ہے؟ بس اب آپ سے ایک جملہ عرض کروں تاکہ کسی حد تک ذوق مجلسی بھی آسودہ ہو جائے۔ ہمارے یہ جملہ کراچی میں بھی عرض کیا تھا مگر اس تفصیل سے نہیں، چونکہ بحث یہ نہیں تھی۔ ہمارے اعمال کے نتیجے میں ملائک خلق ہو رہے ہیں، اور میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ اے انسان، اپنے شرف کو، اپنی عظمت کو، اپنے کرامت کو، اپنے اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت کو اگر جاننا ہے تو اس طرح جاننا چاہیے کہ ملائک بھی آپ کی خدمت گزاری کے لیے پیدا کیے گئے۔ فرشتے مزدوری کرتے ہیں انسان کے لیے۔ حدیث ہے، تمام مسلمانوں کے ہاں ہے، کہ جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو فرشتے جنت میں اس کے لیے مکان تعمیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی گویا آپ کو کیا اعزاز حاصل ہے، کیا عظمت حاصل ہے، آپ اپنی جگہ مصلی پر بیٹھ کر، مسند پر بیٹھ کر آرام سے، سکون سے، وقار سے، جیسے ایک شہنشاہ تخت پر بیٹھا ہو، اپنے عرش پر بیٹھا ہو، اپنی کرسی پر بیٹھا ہو، اور لب کشائی کرے اور اس کے لیے اس کے مزدور تعمیر کرنا شروع کر دیں۔ آپ مصلی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، وہاں جلدی سے فرشتوں نے ایک اینٹ رکھ دی۔ آپ نے کہا الحمدللہ، فرشتوں نے دوسری اینٹ رکھ دی۔ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، فرشتوں نے تیسری اینٹ رکھ دی۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے مزدوری کر رہے ہیں۔ اس حدیث پر کسی کو تعجب نہیں ہوتا۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ فرشتے آ کے خانہ زہرا میں حسنین کے لیے جھولا جھولاتے تھے، زہرا کے لیے چکی پیستے تھے، تو کہتے ہیں یہ غلو ہے،